بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس، لیکچرر پاک اسٹڈیز طلعت سلیم آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 12 ہے۔ ہم آج باب اول اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام کا آخری ٹاپک پڑھیں گے، جو کہ 3 جون 1947 کا منصوبہ ہے۔ 3 جون 1947 کے منصوبے میں ہم تاریخی پس منظر، منصوبے کے اہم نکات اور قانون آزادی ہند 1947 کا جائزہ لیں گے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، 3 جون 1947 کا منصوبہ دراصل برصغیر کی تقسیم کا منصوبہ ہے، جس کے بعد انڈیا اور پاکستان آزاد ہو گئے، الگ الگ ہو گئے۔ اب سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اس کو 3 جون 1947 کا منصوبہ کیوں کہا جاتا ہے۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے دیکھا کہ جنگ عظیم دوم کے دوران جب کانگریسی وزارتوں نے استعفیٰ دیا تھا اور اس کے بعد حالات برطانوی حکومت کے خلاف ہوتے گئے، کرپس تجاویز ناکام ہو گئیں، شملہ کانفرنس ناکام ہو گئے، ویول پلان ناکام ہو گیا۔ اس وقت جب جنگ عظیم دوم ختم ہوئی تو اس وقت جو وائس رائے تھے وہ لارڈ ویول تھے۔ انہوں نے مزید ایک کوشش کی کہ کسی طرح برطانوی اقتدار کو، برطانوی حکومت کو سنبھالا جائے اور اس کا سیاسی اثر و رسوخ ہندوستان میں یعنی برصغیر میں بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے انتخابات کروائے 1945 اور 46، جس میں یہ دیکھا گیا کہ آل انڈیا مسلم لیگ ہی وہ واحد جماعت ہے جو مسلمانوں کی نمائندگی کرتی ہے۔ اس کے بعد عبوری حکومت بنائی گئی، لیکن یہ کوشش بھی بے جا ثابت ہوئی۔ آخرکار برصغیر کے سیاسی مسائل کا جب کسی طور پر حل تلاش نہ کیا جا سکا تو حالات سے مایوس ہو کر حکومت برطانیہ نے نئی راہ اختیار کرنے کا فیصلہ کیا۔ برطانوی وزیر اعظم لارڈ اٹلی نے 20 فروری 1947 کو اعلان کیا کہ برصغیر سے برطانوی راج جون 1948 تک ختم ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں لارڈ ویول کی بجائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو آخری وائس رائے بنا کر بھیجا گیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن 22 مارچ 1947 کو دہلی پہنچے اور آخری وائس رائے کی حیثیت سے اختیارات سنبھالے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں شروع کر دیں۔ ماؤنٹ بیٹن نے تقسیم ہند کی بھرپور مخالفت کرتے ہوئے متحدہ ہندوستان پر کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان مفاہمت کی بھرپور کوششیں کیں، لیکن قائد-اعظم کی متحدہ ہندوستان کی مخالفت کے سبب تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بالآخر منصوبہ تقسیم ہند پر غور کرنے کے لیے ماؤنٹ بیٹن نے 2 جون 1947 کو وائس رائگل لاج دہلی میں ایک کانفرنس بلائی، تمام نمائندوں کو شرکت کی دعوت دی، جس میں مسلم لیگ کے نمائندے یعنی قائد-اعظم محمد علی جناح، نوابزادہ لیاقت علی خان، سردار عبدالرب نشتر شامل ہوئے، جبکہ کانگریس کی طرف سے پنڈت جواہر لال نہرو، سردار ولبھ بھائی پٹیل، آچاریہ JB کریپانی شامل ہوئے۔ اقلیتی نمائندوں میں سردار بلدیو سنگھ تھے۔ یہ کانفرنس بھی بالآخر اس بات پر ختم ہوئی کہ تقسیم ناگزیر ہے۔ اس پر ایک رپورٹ بنا کر لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے برطانیہ بھیج دی اور بالآخر 3 جون 1947 کو ایک فیصلہ کیا گیا جس میں قانون آزادی پیش کیا جانا تھا۔ اب چونکہ یہ فیصلہ 3 جون کو ہوا، اس لیے اس کو 3 جون 1947 کا منصوبہ یا 3 جون 1947 کا آزادی ہند کا قانون کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ منصوبہ، یہ اعلان 3 جون کو پیش ہوا، اس لیے اسی کو 3 جون 1947 کا منصوبہ کہا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، ایک بات آپ کو یہاں بتائیں کہ تقسیم ہندوستان کے وقت 635 لگ بھگ تقریباً اپروکسیمیٹلی 635 اسٹیٹس یہاں موجود تھیں۔
ये आप देख सकते हैं जो पिंक कलर में हैं ये प्रिंसली स्टेट्स थीं, देसी रियासतें थीं, तकरीबन 635 छोटी बड़ी देसी रियासतें थीं और उसको 1947 के बाद बरसगीर के हवाले से पाकिस्तान और इंडिया में तकसीम कर दिया गया। ये तकसीम दरअसल पूरे हिंदुस्तान की तकसीम नहीं थी, ये असल में बंगाल और पाकिस्तान की तकसीम थी। आप देख सकते हैं ये सुबह बंगाल और पाकिस्तान की तकसीम थी, क्योंकि इंडिया में तो पहले ही से अंडरस्टूड बात थी कि हिंदू कहाँ किस जगह अक्सरियत में हैं और मुसलमान कहाँ किस जगह अक्सरियत में हैं। तो ये आप डार्क ग्रीन जो कलर है इसमें आप देख सकते हैं कि ये सुबह बंगाल है जो कि बाद में बांग्लादेश बन गया, और ये मशरक़ी पाकिस्तान भी कहलाता था 1971 तक। और ये मौजूदा पाकिस्तान आप देख सकते हैं डार्क ग्रीन कलर में, ये मौजूदा पाकिस्तान। तो ये पंजाब और बंगाल के हवाले से मशरक़ी मगरबी पाकिस्तान और मशरक़ी पाकिस्तान की तकसीम थी। बाकी ये सारा इंडिया है जो कि 1947 के बाद आज़ाद हुआ। तो हम बात कर रहे थे 3 जून 1947 के मंसूबे की या आज़ादी हिंद के मंसूबे की। अब हम मज़ीद देखते हैं कि इस मंसूबे के हवाले से इंतख़ाबात 1945 और 40 में अबूरी हुकूमत बनाई गई है, जिसमें बहुत सारे मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल हुए। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हम देखते हैं कि अबूरी हुकूमत से क्या मुराद है। अबूरी हुकूमत इंग्लिश में कहते हैं इंटरिम गवर्नमेंट, आर्जी हुकूमत, वक्ती हुकूमत, टेम्परेरी गवर्नमेंट। इसके लिए ख़ास तौर पर इंग्लिश में लफ्ज़ है इंटरिम गवर्नमेंट। अब अबूरी हुकूमत से क्या मुराद है? अबूरी हुकूमत से मुराद एक ऐसी हुकूमत है जो कलील वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए नए नुमाइंदे और नई हुकूमत जो 5 साल के लिए या 10 साल के लिए या इससे ज़्यादा अरसा के लिए होगी, उसके नुमाइंदों को चुनने के लिए इंतख़ाबात के दौरान बनाई जाती है, उसको अबूरी हुकूमत या आर्जी हुकूमत इंटरिम गवर्नमेंट कहा जाता है। अब 1945 और 40 के इंतख़ाबात के दौरान ये बात वाज़िया हो गई कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की जमात है और मुसलमानों की नुमाइंदा जमात सिर्फ़ और सिर्फ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है। अब अबूरी हुकूमत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के हवाले से 5 मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल किए जाने थे। वो कौन से शामिल किए गए? जिसमें लियाकत अली ख़ान, अब्दुर्रब निश्तर, राजा गज़नफ़र अली, जोगिंदर नाथ मंडल और आई चंद्रीगढ़ थे। आई चंडीगढ़ से मुराद इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगढ़, आई चंद्रीगढ़। तो ये अबूरी हुकूमत के हवाले से इंतख़ाबात 1945 और 40 में जो अबूरी हुकूमत बनाई गई थी उसमें ये 5 मुस्लिम लीगी वज़रा शामिल थे। अब हम देखते हैं कि 3 जून 1947 का मंसूबा जो बनाया गया उसके अहम निकात क्या थे। सबसे पहले है गैर मुस्लिम अक्सरियती सूबे। तो हुकूमत बरतानिया हिंदुस्तानी इक़्तिदार से दस्तबरदार हो जाएगी और हिंदुस्तान की तक़सीम करके 2 रियासतों को 9 आबादियाती दर्जा दे दिया जाएगा, इख्तियारात इनके हवाले कर दी जाएगी। यानी अक्सरियती सूबों के हवाले से मुस्लिम और गैर अक्सरियती सूबों को 2 9 आबादियाती सूबों में तक़सीम कर दिया जाएगा। अब 9 आबादियात क्या होता है? इंग्लिश में हम कहते हैं कॉलोनियल सिस्टम। इसका मतलब ये है कि इख्तियारात जो है वो मकामी हुकूमत को दे देना। यानी बरतानिया ने जब अपने इख्तियारात का दायरा कार वसी किया तो न सिर्फ बरसगीर बल्कि पूरी एशिया और यूरोप में और बहुत सारे इनके 9 आबादियाती ममालिक थे जिन पर बरतानिया का कब्ज़ा था, बरतानिया का होल्ड था। तो जो बरतानिया के दायरा कार में थे उसको बरतानिया के 9 आबादियाती ममालिक कहा जाता था। उसके बाद सूबा पंजाब की तकसीम। सूबा पंजाब की फ़िरका वाराना तकसीम का फ़ैसला किया गया। जिन इलाकों में मुस्लिम अक्सरियत में हैं वो इलाके पाकिस्तान में, और जिन इलाकों में गैर मुस्लिम अक्सरियत में हैं वो इलाके भारत में शामिल होंगे। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों का तयन एक कमीशन के ज़रिए किया जाएगा जिसको रेडक्लिफ अवार्ड बाद में कहा गया। सूबा बंगाल की भी तकसीम की गई, यानी मुस्लिम अक्सरियती इलाके मशरक़ी बंगाल और मुस्लिम अक़लियती इलाके मगरबी बंगाल नामी सूबे में शामिल होना थे। इन सूबों की हदबंदी का फ़ैसला भी कमीशन के ज़रिए किया गया। इस तरह बलूचिस्तान जो कि उस वक्त उसको सूबे का दर्जा हासिल नहीं था,
تو 1947 تک بلوچستان کو بھی مکمل صوبائی درجہ نہیں ملا تھا، لہٰذا فیصلہ کیا گیا کہ بلوچستان کے شاہی جرگے اور کوئٹہ کی میونسپل کمیٹی کے ارکان کی رائے لی جائے گی اور ان کی مرضی سے بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس کے بعد صوبہ سندھ کی تقسیم کیسے ہوئی؟ صوبہ سندھ کی اسمبلی کے اراکین سے رائے لی گئی اور ان کی پسند کے مطابق صوبہ سندھ کو پاکستان یا ہندوستان میں شامل کیا گیا، یہ طے پایا گیا، یعنی کہ وہ جس طرف چاہیں گے ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ ضلع سلہٹ کی تقسیم کے حوالے سے بھی اسی طرح کا فیصلہ کیا گیا۔ صوبہ سرحد یعنی موجودہ KPK میں استصواب رائے سے فیصلہ کیا گیا کہ وہ لوگ جس طرح پاکستان میں شامل ہونا چاہیں یا ہندوستان میں شامل ہونا چاہیں، جہاں وہ اپنی مرضی سے شامل ہونا چاہیں گے ان کو شامل کر دیا جائے گا۔ اس طرح برصغیر پاک و ہند میں چھوٹی بڑی 635 ریاستیں قائم تھیں، جہاں راجے، مہاراجے اور نواب حکومت کر رہے تھے۔ ہر ریاست داخلی طور پر خود مختار تھی، لیکن انہیں خارجی اقتدار حاصل نہیں تھا، لہٰذا 3 جون 1947 کے منصوبے کے تحت ہر ریاست کو یہ حق دیا گیا کہ وہ اپنی جغرافیائی حیثیت اور مخصوص حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے دونوں ممالک میں جس سے چاہیں الحاق کر لیں۔ تو یہ تھے 3 جون 1947 کے منصوبے کے اہم نکات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جماعتوں کا رد عمل کیا ہوا۔ کانگریس تقسیم ہند کے منصوبے کی تیاری میں حکومت برطانیہ کے ساتھ شریک تھی۔ منصوبے سے متعلق وہ پہلے سے آگاہ تھی، ظاہری بات ہے ان کا کٹ جوڑ تھا، اس لیے اس منصوبے کی تمام تجاویز کو مینو وان تسلیم کر لیا گیا۔ نیز اس بات پر خوشی کا اظہار بھی منایا گیا کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن مشترکہ گورنر جنرل کی حیثیت سے اپنے عہدے پر قائم رہیں گے، اپنے تجربات کی بنا پر ہماری رہنمائی کریں گے۔ مسلم لیگ کا رد عمل کیا تھا؟ ہندو اور انگریزوں کی خواہش تھی کہ دھوکے، فریب، دباؤ اور لالچ میں سے کسی نہ کسی طریقے سے قائد اعظم قیام پاکستان کے موقف سے ہٹ جائیں، مگر ان کی یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ انگریز قائد اعظم اور مسلم لیگ یعنی دونوں کے سخت دشمن تھے۔ قائد اعظم کو خدشہ تھا کہ اگر ماؤنٹ بیٹن جو کہ آخری وائسرائے تھے کو پاکستان کا گورنر جنرل منظور کر لیا گیا تو کانگریس کا دم بھرنے والا پاکستان کو شدید نقصان پہنچائے گا۔ اس خدشے کے پیش نظر انہوں نے تقسیم ہند کے منصوبے کی اس شرط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ دونوں نئی آزاد خود مختار مملکتوں کا گورنر جنرل مشترکہ ہوگا۔ یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے کہ ریاستوں کی جب شمولیت کا فیصلہ کیا گیا تو یہ بھی تھا کہ گورنر جنرل دونوں ریاستوں کا ایک ہوگا، یعنی آخری وائسرائے جو کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا اس کی یہ خواہش تھی کہ جب پاکستان کو اور انڈیا کو آزاد کیا جائے تو دونوں ممالک کے گورنر جنرل کو وہ بحیثیت خود کو وہ پیش کریں، یعنی انڈیا کے گورنر جنرل بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں اور پاکستان کے گورنر جنرل بھی لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہوں۔ قائد اعظم نے یہ شرط ماننے سے انکار کر دیا۔ اس طرح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم ہی تعینات ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب قانون آزادی ہند جو تھا وہ منظور ہو رہا تھا، اس کے اہم نکات کیا تھے کہ 14 اگست 1947 کو برصغیر 2 آزاد خود مختار مملکتوں پاکستان اور ہندوستان میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ 14 اگست 1947 کو اقتدار پاکستان اور 15 اگست 1947 کو اقتدار ہندوستان کے حوالے کر دیا جائے گا۔ برطانوی راج کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ آزادی برصغیر کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے کسی بھی حصے اور کسی بھی معاملے پر برطانوی حکومت کی کوئی عملداری نہیں ہوگی۔ دونوں نئے آزاد ممالک کے قانون ساز اداروں کو اپنے اپنے ممالک میں قانون سازی کے مکمل اور جامع اختیارات حاصل ہوں گے۔ گورنر جنرل کی آئینی حیثیت کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی کہ دونوں نئی آزاد مملکتیں جب تک اپنے آئینی تشکیلیں نہیں دے لیتیں اس وقت تک دونوں ریاستیں اپنا اپنا نظام حکومت چلانے کے لیے حکومت ہند کے آئین 1935 کو بروئے کار لائیں گی، یعنی وہ آئین جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں کہ انڈین ایکٹ 1935 نافذ کیا گیا تھا، وہی انڈین ایکٹ 1935 کو جب تک دونوں ممالک اپنے اپنے آئین کو نہیں بنا سکتے تب تک وہ انڈین ایکٹ 1935 کو فالو کریں گے۔ تاہم انہیں یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ 1935 کے آئین میں
قانون آزادی ہند 18 جولائی 1947 کی روشنی میں اپنی آئینی طریقہ کار اور مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ضروری ترامیم کر لیں یعنی تبدیلی کر لیں۔ اب گورنر جنرل کی آئینی اختیارات ہو گئے، اس کے بعد بادشاہ برطانیہ جو تھا 15 اگست 1947 کو آزادی ہند کے بعد برطانوی بادشاہ کے خطابات میں سے شہنشاہ ہند کا خطاب ختم کر دیا گیا۔ تو یہ تقسیم آزادی ہند کے اہم نکات تھے۔ اس طرح 27 رمضان المبارک 14 اگست سن 1947 عیسوی کو بروز جمعہ پاکستان دنیا کے نقشے پر مرز وجود میں آ گیا۔ یہ دنیا کے نقشے پر نظر آنے والی، ظاہر ہونے والی پہلی نظریاتی اسلامی ریاست تھی جو ایک خاص نظریے کے تحت حاصل کی گئی، یعنی پاکستان 27 رمضان المبارک 14 اگست 1947 بروز جمعہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوا، ٹھیک ہے، اور 15 اگست کو انڈیا کو آزادی مل گئی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان یہ دونوں آزاد ہو گئے۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کو آزادی ملی، اس حوالے سے 14 اگست کو پاکستان کا یوم آزادی منایا جاتا ہے اور 15 اگست کو انڈیا کا یوم آزادی منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نقشے میں بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ مشرقی پاکستان تھا، یہ مغربی پاکستان، دونوں 1971 تک ایک ملک رہے۔ 1971 کی جنگ میں ہم نے بنگلہ دیش جو ہے وہ کھو دیا، اس طرح مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو گیا ہمیشہ کے لیے، اور آج ہمارے پاس موجودہ پاکستان یعنی مغربی پاکستان موجود ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا جس میں یہ ہمارا اس پہلے چیپٹر یعنی باب اول اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے آخری لیکچر تھا، آخری ٹاپک تھا، یعنی 3 جون 1947 کا منصوبہ، اس کے اہم نکات، منصوبے کے حوالے سے قانون آزادی ہند اور اس کے بعد مختلف حوالہ جات۔ اس کے حوالے سے کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔